بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب پہلی ذی الحجہ شروع ہوتی تھی تو یہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے بازاروں میں نکل جاتی تھی اور زور زور سے وہاں یہ تکبیر پڑھتے تھے، تکبیر تشریقات۔ تب تکبیر تشریق ایک تو یہ ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں آج کل، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک تکبیر تشریق جو ہے مطلق ہے کہ آدمی کبھی بھی پڑھے، تو وہ بھی ان دنوں میں پڑھنا کے بارے میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ چلتے چلتے پڑھے، گھر میں پڑھے، عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پڑھیں، یہ اس کے دین ہی یہ ہے۔ بعد میں تو 12 مہینہ آدمی پڑھے لیکن وہ کرنٹ نہیں آئے گا جو اس وقت آئے گا پڑھنے کا۔ دوسرا ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ایسا زبردست جملہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی اللہ اکبر پڑھتا ہے تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے، اتنا بھاری ہے یہ اللہ اکبر کا پڑھنا۔ وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ نہیں، وہ تو جہالت ہے کہ آپ باہر نکل رہے نعرے کرنا، وہ اپنے اندر پیدا کرو اس کو، اتنا بھاری جملہ ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر کو اذان میں کہلوایا گیا بار 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 بار، اس کی وجہ ہی ہے۔ نماز کے اندر بھی بار بار اللہ اکبر کہلوایا گیا، حالانکہ کہہ سکتے تھے سبحان اللہ رکوع کر لو، سجدے میں جانا ہو الحمدللہ چلے جاؤ، لیکن کسی چیز کو نہیں لیا، اسے لیا ہماری شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی۔ اب گن لو اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر اس کا جواب دو، یہ بھی تو ہے۔ اقامت میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نماز کی جگہ شروع ہوتے ہی اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر، دنیا میں ہم آئے ہمارے کانوں میں اللہ اکبر، دنیا سے جائیں گے تو سب سے ہمارے جو اس میں اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آدمی اللہ اکبر کہے لیکن دھیان سے، ایک مرتبہ آدمی اللہ اکبر کہے تو اس کا پڑھتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تو کوئی گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا اللہ اکبر کبیرہ، پڑھو میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کی فضیلت صحیح مسلم شریف میں یہ آتی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ یہ پڑھتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازے کیوں کھلتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ آسمان کے دروازے کیوں کھلتے ہیں؟ کون کھولتا ہے؟ تو اللہ ہی کھولتے ہیں، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کھول دو۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے کھلتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تھا، بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہ کلمے آئے تھے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ میرے نبی نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے کیا بولا ہے؟ یہ جملہ بولے ہیں، پڑھو میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
اسی لیے حرم شریف میں اسے بار بار پڑھتے ہیں، یہ فضیلت ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب بولنا شروع کیا تو آپ کی زبان پر یہ جملے آئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو کتنی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے اس کی، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ 100 مرتبہ کوئی آدمی اللہ اکبر پڑھے تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 100 اونٹ نکیل کے ساتھ، لگام کے ساتھ، سامان کے ساتھ، یعنی اونٹ تو مہنگا ہوتا ہے، اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا، 100 اونٹ کا مطلب 100 BMW۔ جہاں BMW کی قیمت ہے وہ اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی چیز ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو حرم شریف میں، مکہ کا حرم، مدینہ کا حرم نہیں، بہت زیادہ مکہ کے حرم کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کوئی پڑھے تو اس کو اللہ اتنا اجر دے گا کہ کوئی آدمی 100 اونٹ کو حرم شریف میں ذبح کرے۔ جب حرم شریف میں 100 اونٹ ذبح کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا، حساب لگا لو آپ سمجھ گئے نا، یہ اتنا قیمتی ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پر یہ اجر نہیں ہے، وہ دوسرا اجر ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پر تیسرا اجر ہے، لا الہ الا اللہ پر دوسرا اجر ہے، یہ اللہ اکبر پر یہ اجر ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اور کئی مرتبہ واٹس ایپ کے سبق کو بھی حوالوں کے ساتھ میں اسے کہہ چکا ہوں، اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اسے یاد رکھنا۔ اب آج چونکہ بقرہ عید کا دن ہے، ہماری عید الاضحیٰ ہے، مختصر میں تاریخ اس کی سمجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ میرا گھر تعمیر کرو، میرے گھر کی طرف جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر کا ایڈریس پتہ تو کچھ معلوم ہے نہیں، فلسطین میں رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فلسطین میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا گھر کس طرف ہے مجھے پتہ نہیں، تو اشارہ کر دیا، یوں ہے، اشارہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان کا رخ تھا ہندوستان کی طرف، جیسے ہندوستان کا جو رخ ہوتا ہے اس رخ پر ابراہیم علیہ السلام چلے۔ کس کو لے کر چلے؟ حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے اور حضرت اسماعیل کو لے کر چلے۔ بڑھاپی کی اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو بڑھاپے میں اللہ نے یہ اولاد دی تھی، ان کو 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ تو حضرت سارہ کے لیے بیت المقدس بنایا اور حضرت ہاجرہ کے لیے بیت اللہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم چلو، تم ہندوستان کی طرف چلے۔ روایت میں کہ مشائل الہند، ہند کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا کے سارا ہندوستان میں شمار ہوتا تھا اس وقت میں۔ رخ یہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رخ موڑا ان کا کہ حضرت آپ تو ہندوستان کی طرف جا رہے ہو۔ یہ بھی ہندوستان کی بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں پر ہندوستان کا نام آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہندوستان کا نام آیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان پر ہندوستان کا نام آیا، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے خیریں رکھی ہیں یہاں، بس تھوڑا بہت مجاہدہ ہوتا ہے۔ حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ یہ اب مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، لق و دق میدان، نہ بندہ نہ پرندہ، اور وہاں جا کر جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، حضرت ہاجرہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئی، ساتھ میں پانی تھا، ساتھ میں کھجوریں بھی تھی، کچھ اور چیز پنیر وغیرہ جو تھے وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے، چلتے جاتے تھے۔ وہاں جب پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام چلے، حکم ہوا تو آپ چھوڑ دو اور بات مت کرو، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ 3 قربانیاں ہیں نا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی۔ یہ جذبات کی بھی قربانی تھی یہاں اور جان کی بھی قربانی تھی۔
اور مال کی بھی قربانی کی. اب جب روانہ ہوئے تو حضرت حاجرہ جو ہے فکر میں پڑ گئی کہ ارے بھائی یہ چھوڑا اور اپنی اٹھنی لے کے روانہ ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قدی کی طرف گئے. قدی جو آج کے مکہ مکرمہ میں قدی کا علاقہ ہے وہاں اس طرف حضرت حاجرہ جو ہے یہ قدی تک ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئی اپنے بچے کو لے کر. سامان تو وہی جہاں بیت اللہ بننا ہے. بھائی سنو تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہیں بات تو کرو. بھائی تم آپ ہمیں ہم دونوں کو کمزوروں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو. پھر حضرت حاجرہ کی زبان پر ایک جملہ نکلا اللہ امرک اللہ امرک. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو بات کرنے کی تو اجازت تھی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا اس بات میں. تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا کوئی غیبی نظام ہے. تو حضرت حاجرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا اذا لا یضیعنا. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایک پوائنٹ یاد رکھنا اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ حکم جو تھا اللہ کا یہ مزاج اور طبیعت کے خلاف تھا. ارے یہ بچوں کو کمزور عورت کمزور بچہ چھوڑ کر تم جا رہے ہو لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا سمندر میں ڈال دو ماں سے. یہ مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے کہ ماں اپنے بچے کو سمندر میں نہیں ڈالتی لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حالت ہے وہ. اب حضرت حاجرہ جو ہے واپس آ گئی. جو پانی تھا جو کھجوریں تھی وہ کھاتی رہی کھلاتی رہی. کوئی نہیں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ. جنات تھے جنات دکھائی نہیں دیتے لیکن یہ کہ بالکل وادی سنسان. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ خیر خبر لے کے آؤ. پھر چلے وہاں سے پہنچے لیکن اترنا مت. یہ حکم دیا اٹھنے سے اترنا مت. دیکھ لو خیر خبر لے لو اور واپس آ جاؤ. اور پھر روانہ ہوئے. یہاں آئے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے. ایک دم زیادہ بڑے تو نہیں ہو گئے تھے لیکن تھوڑا دوڑنا کرنا تھوڑا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اب جو ہے اور پانی بھی دیکھ لیا کیونکہ پانی کا قصہ بھی ہوا. پانی جو ہے وہاں تھا نہیں. جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی بھی نہیں ہے کھجور بھی نہیں ہے میں بھی مروں گی یہ بھی مرے گا تو حضرت حاجرہ جو ہے صفا مروہ پر گئی. وہاں جا کر انہوں نے دوڑ لگائی اور چکر لگائے تو ایک جگہ دوڑتی جاتی تھی اور حضرت اسماعیل کو بھی دیکھتی جاتی تھی دوڑتے دوڑتے. تو کچھ جگہ ایسے چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آتی تھی ملے نظرین کی کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے تھے تو ایک دم بھاگتی تھی. 7ویں چکر کے اوپر ایک آواز آئی اور وہ آواز سے پتہ نہیں کون بول رہا ہے. تو حاجرہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اے آواز پہنچانے والے تیری آواز تو میں سن رہی ہوں لیکن تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر میرا بچہ مر رہا ہے. یہ تو حاجرہ نے کہا کہ وہ آواز پہنچانے والے اے آواز سنانے والے تو میں تیری آواز تو سن رہی ہوں میں لیکن تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میری مدد کر میرا بچہ مر رہا ہے. تو کہا گیا اب بچے کی طرف دیکھو. اب جو یوں بچے کی طرف دیکھا تو دیکھا تو وہاں پانی. ارے پھر دوڑی اور دوڑ کر جا کر وہ پانی پانی نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے. تو جب جاتے ہی جو ہے فوراً بچے کو پانی پلایا خودنی بھی کیا اور بھی اس کے تھوڑے بچے کو پانی زیادہ نکل رہا تھا تو یوں باؤنڈری کر دی اور کہتی گئی زم 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 ٹھہر جا
رک جا، کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اسے جمع نہ کرتی اور زمزم زمزم نہ کہتی تو وہ پانی اتنا پھیلتا کہ ساری دنیا میں اس کی نہریں شروع ہو جاتی. بمبئی میں بیٹھے بیٹھے نل ہمارے گھروں میں ہوتے زمزم کے، کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ وہاں سے پانی کا نظام اللہ کرتا. اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہو اچھا جب پانی نکلا تو یمن جو ہے وہاں سے قریب ہے، تو یمنی قافلے جاتے تھے، پرندے بھی آنے شروع ہو گئے تو یمنی قافلے جاتے تھے. انہوں نے کہا یہاں تو کبھی پرندے ہوتے نہیں ہیں، پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں. یہاں یہ پانی دیکھا، ارے یہ تو پانی نکلا ہے. تو انہوں نے آ کر حضرت حاجرہ سے کہا کہ ہم تو یمن کے رہنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کوئی اچھی جگہ مل جائے تو پانی وغیرہ مل جائے تو ہم قیام کر لیں، اگر اجازت دو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. حضرت حاجرہ نے کہا میں اکیلے ہوں، چلو ٹھہر جاؤ. اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. انہوں نے دیکھا ارے ماشاء اللہ پانی بھی آ گیا، قافلہ بھی آ گیا، لوگ بھی آ گئے. تھوڑا سا ہیلپ شروع ہوئی. یہاں اتر یہ تھا اترنا مت. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیر خبر لی، کیسا ہے بچہ، پیار کیا، اور جو ہے اپنے حضرت حاجرہ سے کہا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، یہ پوچھ پاچھ کر اچھا نیچے تو اترو، تھوڑی کھجور کھا لو، پانی پی لو. میں کہا پانی مجھے یہیں پلا دو، اترنے کا حکم نہیں ہے. تو روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ نے کہا میں تمہاری کیا خدمت کروں، آپ میرے شوہر ہیں، میں کیا خدمت کروں. میں کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، حکم تھا، میں وہاں سے آ گیا دیکھنے کے لیے. تو حضرت حاجرہ نے وہ اونٹ کے اوپر ہی تھے، حضرت حاجرہ نے یہ زمزم کے پانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھوئے، پاؤں پوچھے. میرے شوہر اتنے دور سے آیا ہے، حکم ہے اللہ کا. میں نے کیا جملہ کہا، اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے، حکمت اور مسلک کے خلاف نہیں ہو سکتا. چلے گئے واپس. اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، شادی کے لائق ہو گئے. وہ یمنی لڑکیاں تھیں جو بھی ہے، تو شادی بھی ہو گئی وہاں. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں شادی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، اور جب پھر آئے تو دیکھا کہ صاحب معاملہ اور بڑھا ہے. تو کیا معاملہ، یہ کہا بیٹے کی شادی بھی ہو گئی اور جو ہے بہت اچھی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون سی لڑکی سے ہوئی، یہ کہ یہ بہو ہے، بہو تھی. اور اسماعیل کہاں ہے، یہ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ شکار کھیلنے چلے گئے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھا اس زمانے میں ان کی پرورش، نبی کی پرورش عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. ان کی پرورش، ان کی عقل، ان کی یادداشت، ان کی سب چیزیں وہ ٹاپ 1 ہوتی ہیں ہر اعتبار سے. پرورش میں جو اب وہاں جا کر چوکھٹ پر کھڑے رہے اور چوکھٹ پر کھڑے رہ کر یہ کہا اسماعیل کیسا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہا نا گھر خرچہ وغیرہ کیسا چلتا ہے، یہ کہا ٹھیک ہے، بس چل گزر رہی ہے. ناشکری کے جملے کے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک پیغام دیا. یہ کہا اسماعیل جب آئے تو یہ کہنا کہ ابراہیم تمہارے والد آئے تھے اور یہ کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. یہ جملہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، یعنی یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. چلے گئے. جب یہ آئے اسماعیل صاحب بڑے میاں آئے تھے، یہ تھا وہ تھا ایسے، یہ کہا کیا کوئی پیغام دیا، یہ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدلنے کا کہا. ان کا فوراً جو ہے پھر ان کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا. یہ تو اس کی تھوڑی سی ابتدا ہے جو میں نے بتائی ہے آپ کو. پھر تو بیت اللہ بنانے کا حکم ہوا، یہ ہوا. قربانی جو آئی ہے جب چھوٹے تھے تو اس کو قرآن میں کہا گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ آیت نازل ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے لگے بھاگنے لگے یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں نے آج خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ہمارا خواب ادغاث عالم ہوتا ہے, کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے, لیکن نبی کا خواب وہی جیسے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں ویسے نبی کا خواب سمجھنے کو 100% اوکے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اور ہاجرہ کے سامنے, راجا کے سامنے. اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا وہ تو رونے لگی. ارے ایک تو بچہ ہے اور اب بڑا ہوا ہے, یہ تو بچہ ہے میرا ہی. لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جان اللہ نے جو کہا وہ کر گزر گیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے جمنے والوں میں پائیں گے. یہاں صبر کا مطلب ہے جمنا. جھیل کر کچھ بھی ہوگا میں جموں گا, یعنی بھاگوں گا نہیں. اب لے کر چلے. جب لے کر چلے حضرت ہاجرہ جی صاحب تم یہاں رہو, کہنا نا میں بھی آتی ہوں. اب وہاں جب گئے تو وہاں جا کر جو ہے وہ شیطان بدماش شیطان ہے نا, یہ بدماش شیطان سے دوستی ختم کرو. وہ نمودار ہوا کریں گے, اشارہ کرنے لگا. یہ ذبح کرنے کے لیے لائیں گے تجھ کو. جہاں جہاں نمودار ہوا وہاں رمی جمار ہوتی ہے وہاں پر. اور یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے برابر جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ پٹی وٹی باندھی, تیاری کی. جب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ. اور وہ جملہ یہ کہا ابا آپ مجھے یہاں لائے ہو, مجھے ذبح کر رہے ہو, کوئی بات نہیں, لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھنا. یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, ابھی چھری چلی نہیں ہے, تیاری کر رہے ہیں, جیسے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کہا ابا آپ مجھے ذبح کر رہے ہو, کچھ باتوں کا خیال رکھنا. تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے چاقو ہاتھ میں پکڑا. بتاؤ بیٹا کیا کہتے ہو؟ کیوں فرمایا ایک تو یہ کہ میری ماں کو میرا سلام کہنا, کیونکہ ہاجرہ تو دور تھی. دوسرا مجھے جب بھی ذبح کرو گے آپ تو ظاہر بات خون نکلے گا, تو میرے کپڑے جو خون آلود ہوں گے, تو میری ماں کو وہ خون آلود کپڑے مت دکھانا, اسے میری ماں کو تکلیف ہوگی. اور یہ قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بس اسے قبول کرے. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. فرشتے دیکھ رہے تھے, کتابوں میں لکھا ہے فرشتے کبھی بھی روئے نہیں ہیں. اس وقت میں فرشتے روئے نہیں. فرشتے عام طور سے روتے نہیں, لیکن یہ جو منظر تھا مینا والا, اس وقت میں سارے فرشتے دنگ رہ گئے کہ یہ بڑا باپ بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور چھری لے کر جو انہوں نے کوشش کی چلانے کی فلما اسلما وتلہ للجبین, یہ لٹایا یہ کیا, تو چھری کو اللہ نے گویا ہی دی, بولنے کی طاقت دی. اچھا طاقت لگا رہے تھے پہلے تو آہستہ آہستہ کیا, ذبح نہیں ہوئے. پھر جو اور طاقت لگائی تو پھر بھی ذبح نہیں ہوئے. تو چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی, اور بولنے کی یہ طاقت دی, یہ بولی خلیل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں, اور جلیل کا حکم ہے کہ میں اسے ذبح نہ کروں. جلیل یعنی اللہ, خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام. یہ آواز زور سے, خلیل تو چاہتا ہے کہ میں اسے ذبح کروں, اور جلیل کا حکم ہے اللہ کا میں اسے ذبح نہ کروں.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آ گیا مینڈا. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، مینڈے کو ذبح کیا. وہی قربانی ہماری چل رہی ہے. حضور نے فرمایا میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں، اور یہ قربانی اب قیامت تک چلی گی. اور اسی لیے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بھئی اس کا خون بھی تولا جائے گا، اس کا اون بھی تولا جائے گا، اور اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ ہڈیاں بھی تولی جائیں گی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس لیے میرے بھائیوں آج کے دن کی ہمیں قدر. یہ تو مختصر میں نے بیان کیا ہے، مختصر. نواب مسجد میں پورا مضمون شروع سے لے کر آخر تک بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب وغیرہ پر ہوگا، وہاں دیکھ لینا. ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لو بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جس نے بھی یہ پڑھا اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھل گیا. سمجھ گئے؟ آ جاؤ امام صاحب جی، آپ کو بیان کرنا ہو تو.